بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی قسم، جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی۔ اگر کسی گھر میں یہ 4 نشانیاں نظر آئے تو فوراً سمجھ لیں کہ اس گھر میں جادو کیا جا چکا ہے۔ وہ 4 نشانیاں یہ ہیں۔ معزز ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر تصور کیجئے، ایک ایسا گھر جہاں سب کچھ بظاہر ٹھیک لگتا ہے، دیواریں مضبوط، دروازے بند اور روشنی موجود، لیکن پھر بھی بے سکونی ہے۔ پیسہ آتا ہے مگر برکت نہیں، شوہر اور بیوی ساتھ ہے مگر دل دور ہے، نیند آتی ہے مگر خواب ڈراتے ہیں، ایک عجیب سی کیفیت ہے، بے وجہ کی الجھن ہر وقت طاری رہتی ہے۔ کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود دل پر بوجھ کیوں رہتا ہے؟ کچھ گھروں میں بغیر کسی بڑی وجہ کے اچانک بیماریاں نظر آتی ہیں یا حادثات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سوالات صرف تجسس کا دروازہ نہیں کھولتے بلکہ وہ پردہ بھی اٹھاتے ہیں جس کے پیچھے دنیا کا سب سے چھپا ہوا مگر سب سے تباہ کن حملہ چھپا ہے، جادو۔ جادو کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی۔ یہ صرف کہانیوں کا موضوع نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ جادو کبھی کھل کر سامنے نہیں آتا بلکہ خاموشی سے گھروں کی بنیادیں کھوکھلی کر دیتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ ہمارے گھر میں جادو ہو چکا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 4 خاص نشانیوں کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ جو اگر کسی گھر میں ظاہر ہوں تو سمجھ لے کہ وہاں جادو اپنا زہر پھیلا چکا ہے۔ ہم صرف نشانیاں نہیں بتائیں گے بلکہ ہر نشانی کے پیچھے چھپی کہانی، حقیقت اور روحانی نقطہ نظر بھی بیان کریں گے۔ آپ کو یقین ہو جائے گا یہ ویڈیو صرف ایک معلوماتی بیان نہیں بلکہ ایک روحانی تنبیہ ہے۔ آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ایسی صورتحال میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب آئیے پہلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں جو سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے مگر لیکن لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پہلی نشانی جسمانی تعلق سے نفرت یا بیزاری پیدا ہو جانا۔ کیا آپ نے کبھی ایسی بیوی کو دیکھا ہے جو اپنے شوہر کو دیکھتے ہی نظر چرا لے، یا وہ شوہر جو اپنی بیوی کے قریب آتے ہی کسی انجانے چڑچڑاپن میں مبتلا ہو جائے؟ یہ محض ناراضگی یا عام جھگڑا نہیں ہوتا، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو دل کو جکڑ لیتی ہے اور جسمانی تعلق گناہ جیسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں یہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے تو سنجیدگی سے سوچیں، کیونکہ یہ جادو کی پہلی نشانی ہو سکتی ہے۔ ایک خاتون نے اپنی سہیلی کو روتے ہوئے بتایا، پہلے میرا شوہر مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے وہ مجھ سے اس طرح دور ہو گیا ہے جیسے میں اس کے لیے اجنبی ہو گئی ہوں۔ نہ وہ میرے قریب آتا ہے نہ بات کرتا ہے، اور جب میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ سخت لہجے میں مجھے ٹال دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ شوہر بھی پریشان ہوتا ہے لیکن وہ اپنی کیفیت کا اظہار نہیں کر پاتا۔ وہ خود حیران ہوتا ہے کہ آخر کیوں اس کا دل اپنی بیوی سے ہٹتا جا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بیوی اچھی باپردہ اور فرما بردار ہے مگر اس کے باوجود دل میں ایک عجیب سی نفرت یا بیزاری بیٹھ چکی ہے۔ یہ کیفیت عام طور پر شیطانی وسوسوں یا وقتی مزاج کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ اکثر اوقات یہ جادو کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے۔ جادوگر اکثر سفلی عمل کرتے ہیں جس کا مقصد میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جسمانی تعلق پر دور کرنا ہوتا ہے۔ ان کے دل میں نفرت ڈال دی جاتی ہے اور سب سے پہلا وار اسی تعلق پر ہوتا ہے جو نکاح کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر یہ تعلق ٹوٹ جائے تو رشتہ خود بخود کھوکھلا ہونے لگتا ہے۔ ایسی حالت میں عورت کو لگتا ہے کہ شاید وہ پسندیدہ نہیں رہی اور مرد سمجھتا ہے کہ شاید وہ اب اس کے قابل نہیں۔ حالانکہ سچ بات یہ ہے کہ ان کے درمیان ایک شیطانی دیوار کھڑی کی جا چکی ہے جو قربت کو گناہ کی طرح محسوس کرواتی ہے۔ اس نشانی کو پہچاننا ضروری ہے کیونکہ یہی وہ درار ہے جو اکثر طلاق یا نفرت کی بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ دوسری نشانی خوابوں میں ڈراونی مخلوق یا مرنے والے رشتہ داروں کا بار بار آنا۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جو جادو کا چھپا ہوا زہر ظاہر کرتی ہے۔ جس گھر میں جادو ہو چکا ہو وہاں ایک نہایت خفیہ اور ضد
خیز علامت نظر آتی ہے، مگر کم ہی لوگ اسے پہچانتے ہیں۔ یہ علامت رات کی تنہائی میں آتی ہے، سوتے ہوئے انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور روح تک کو لرزا دیتی ہے۔ وہ علامت ہے مسلسل ڈراونے خواب۔ یہ عام خواب نہیں ہوتے، بلکہ ان میں بار بار سانپوں کا آنا، سائے کی موجودگی کا محسوس ہونا، گلی سڑی چیزیں یا خوفناک جانوروں کا پیچھا کرنا شامل ہوتا ہے۔ کبھی مرنے والے رشتہ دار بار بار خواب میں آتے ہیں جو کچھ دیے رہتے ہیں یا کچھ لینے آتے ہیں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ روحانی طور پر کچھ غیر معمولی ہو چکا ہے۔ جادو جب کسی گھر کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے شعور پر حملہ کرتا ہے۔ یہ حملہ دن کی روشنی میں نظر نہیں آتا، مگر رات کو نیند کے دروازے کھلتے ہی اس کا زہر رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے کسی سے دشمنی نہیں کی، پھر بھی ہر رات عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں۔ کوئی سایہ ہمیں دبوچتا ہے، کوئی مردہ ہمیں کچھ کہہ کر چلا جاتا ہے، یا کبھی ہم خود کو گہرے کنویں میں گرتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب جادو کی علامتیں ہیں۔ خواب انسانی دل و دماغ کا آئینہ ہوتے ہیں، اور جب ان میں تاریکی غالب آ جائے تو سمجھ لیں کہ دل کے قریب کسی زہر نے بسیرا کر لیا ہے۔ ایسے خواب اکثر بار بار آتے ہیں۔ کبھی کوئی عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت کالی چادر میں اس کے سرہانے کھڑی ہے۔ کبھی کوئی مرد دیکھتا ہے کہ سانپ اس کے پاؤں میں لپٹے ہوئے ہیں اور وہ چیخ نہیں پا رہا ہے۔ بعض اوقات خوابوں میں قبرستان کے مناظر نظر آتے ہیں، یا کوئی مرا ہوا رشتہ دار ایسا پیغام دیتا ہے جس کا مطلب جاگنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سب علامات جادو کی نشاندہی کرتی ہے، خاص طور پر جب یہ خواب متواتر آئے اور ہر بار دل کو بوجھل اور خوف زدہ کر دیں۔ اسلامی روحانی علماء نے ان خوابوں کو جادو کی اہم علامات قرار دیا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پر جادو کا اثر ہو تو سب سے پہلے اس کی نیند، اس کے خوف اور اس کے سکون کو متاثر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض صحابہ کرام نے شکایت کی کہ وہ خواب میں کسی کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاص اذکار اور دعائیں سکھائیں، لہٰذا اگر کسی گھر کے افراد بار بار عجیب، ڈراونے اور خوف زدہ کرنے والے خواب دیکھ رہے ہوں تو اسے ہرگز معمولی نہ سمجھا جائے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ شیطانی اثرات گھر پر غالب آ چکے ہیں۔ ایسی صورت میں قرآن پاک کی تلاوت، خاص طور پر سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعاؤں کا اہتمام روحانی حفاظت کا مضبوط قلعہ بن جاتا ہے۔ تیسری نشانی، نیند کے دوران گھر میں عجیب و غریب حرکات کا محسوس ہونا۔ کیا آپ نے کبھی رات کے وقت محسوس کیا کہ کوئی سایہ گزرا، کوئی آپ کو گھور رہا ہے، یا آپ اچانک ڈر کر نیند سے جاگ اٹھے، سانس پھولی ہو، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو اور دل زور زور سے دھڑک رہا ہو؟ اگر یہ بار بار ہو رہا ہے تو یہ محض ڈراونا خواب نہیں بلکہ جادو کی تیسری دستک ہو سکتی ہے۔ ایسے گھروں میں افراد کو سونے سے پہلے بے چینی ہوتی ہے، نیند آتی ہے تو وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات لگتا ہے کہ کوئی بستر ہلا رہا ہے یا کسی کے چلنے کی آہٹ ہو رہی ہے۔ یہ سب جادو کے اثرات میں شامل ہیں، خاص طور پر جب جادو کسی کو ذہنی تکلیف دینے کے لیے کیا گیا ہو۔ جادوگر جب کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جنات یا شیاطین کو استعمال کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے نیند پر حملہ کرتے ہیں، کیونکہ نیند وہ حالت ہے جہاں انسان سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے۔ اگر نیند متاثر ہو جائے تو دن کا سکون بھی برباد ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ پورا ماحول بگڑنے لگتا ہے۔ ایسے گھر میں بچے ڈر کر ماں باپ کے ساتھ سونا چاہتے ہیں یا نیند میں چیخ اٹھتے ہیں۔ بڑے افراد بے خوابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب یہ کیفیت مسلسل کئی دن یا ہفتوں تک رہے تو سمجھ لیں کہ یہ کوئی عام پریشانی نہیں بلکہ جادو کا وار ہے۔ اس مسئلے کا علاج صرف دعاؤں یا دم سے نہیں ہوتا بلکہ سب سے پہلے اس نشانی کو پہچاننا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے پہلے سورہ بقرہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کا حکم دیا۔ یہی وہ آیات ہیں جو جادو کو روکنے کی پہلی دیوار بن سکتی ہیں۔
चौथी निशानी मियाँ बीवी के दरमियान अचानक और बेसबब अजनबियत और नफरत की लहर। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि एक घर है जहां कभी मोहब्बत की चाहत थी, मुस्कुराहटों की खुशबू थी, नरमी से बातें होती थी, दिल एक दूसरे की धड़कन पर धड़कते थे, बीबी शोहर के कदमों में सुकून पाती थी और शोहर बीबी की मुस्कुराहट में जन्नत का अक्स देखता था। लेकिन फिर न जाने कब कहां किस घड़ी सब कुछ बदलने लगा। बगैर किसी जाहिरी वजह के दिल एक दूसरे से दूर होने लगे। वो बीवी जिसके बगैर चाय का कप अधूरा लगता था, अब उसकी आवाज भी चुभने लगी हो। वो शोहर जिसकी वापसी का इंतजार बीवी खिड़की का पर्दा हटाकर करती थी, अब उसके कदमों की आहट पर दिल धड़कने लगता है। हैरत की बात यह है कि ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई, ना धोखा, ना गुनाह, फिर भी अजनबियत क्यों? ये खुश्क जज्बात, ये नापसंदीदगी क्यों? यही वक्त है जब इंसान को रुक कर सोचना चाहिए कि कहीं वो खंजर तो नहीं जो पर्दे के पीछे छुप कर चलाया गया, कहीं किसी ने हसद या नफरत के जज्बे में उस रिश्ते पर काला जादू तो नहीं कर दिया। कुरान की सूरह बकरा में साफ अल्फाज में बयान किया गया है कि जादूगर मर्द और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डालने का अमल सीखते हैं। जादू की यह किस्म यानी तफरीक बैनुल जौजैन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली और खतरनाक है। इस जुदाई की खास बात यह है कि ये जाहिरी तौर पर समझ नहीं आती, कोई वाज़ेह मसला नहीं होता, फिर भी दिल एक दूसरे से बेजार हो जाते हैं। ये बेजारी कभी अचानक होती है, कभी आहिस्ता आहिस्ता घर को जलाकर राख कर देती है। ऐसे घरों में एक अजीब बात यह होती है कि मियाँ बीवी नरमी से बात करने, समझाने या सुलह की कोशिश करते हैं, मगर दिल का बोझ कम नहीं होता। दोनों को लगता है जैसे दिल के दरवाजे बंद हो चुके हैं, जैसे किसी ने दिलों पर ताला लगा दिया हो। चाह कर भी माफी नहीं होती, हर बात बुरी लगती है और बिला वजह रोना आता है। ऐसी हालत में सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि इंसान समझता है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, असल वजह को पहचानता ही नहीं। यही जादू का सबसे बड़ा हथियार है, न दिखाई देता है मगर तबाह कर देता है। क्या जादू वाकई इतना ताकतवर होता है कि दिल के अंदर दाखिल हो जाए? उसका जवाब हमें उन घरानों से मिलता है जो बगैर किसी वजह के बिखर गए, उन माँ बाप से जो कहते हैं कि हमारे बेटे और बहू का कभी झगड़ा नहीं हुआ, मगर एक दिन अचानक बेटा बीवी को तलाक देकर चला गया, या वह बीवी जो कहती है कि मेरा शोहर फरिश्ता था मगर अब वो मुझसे इस तरह नफरत करता है जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। ये सब अलामात बताती हैं कि अगर घर में मियाँ बीवी के दरमियान बगैर किसी जाहिरी वजह के नफरत की लहर उठे, दिल अजनबी हो जाए, बात बात पर गुस्सा आए, मोहब्बत की जगह बेजारी और दूरी पैदा हो जाए, तो समझ लें कि जादू हो चुका है। जादू से निजात का हल। मुहतरम सामिईन, अब हम आपको इस वीडियो के आखिरी मगर इंतहाई अहम और खतरनाक इशारे की तरफ ले जाते हैं, जो ये बताता है कि हमें आपका घर बरकतों से खाली तो नहीं हो चुका, कहीं आपका रिस्क आकर वापस तो नहीं पलट रहा, कहीं वक्त तेजी से गुजर रहा है मगर कोई काम मुकम्मल नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि किसी खुफिया जादू की जंजीर आपके रिस्क, वक्त और आमाल को बंदे बैठी हो। ऐसा घर जहां पहले रिस्क खुलकर आता था, वहां रिस्क का सिलसिला कम होना शुरू हो जाता है। जहां काम के मौके मिलते थे अब वो गायब होने लगते हैं। जहां दिल में कामयाबी की खुशबू थी अब एक काम भी मुकम्मल नहीं हो पाता। अगर हर महीने तनख्वाह आकर खत्म हो जाती है, बच्चों के स्कूल के अखराजात, दवाई, बिल, खर्चा सब घुम्मन घेर में चले जाते हैं और घर के अफराद में कोई ना कोई बीमार रहने लगता है, तो ये आम निशानी नहीं, ये निशानियां चीख चीख कर कहती हैं कि यहाँ कुछ गैर मामूली हो रहा है। यहाँ रिस्क के दरवाजे किसी ने बांध दिए हैं, वक्त पर किसी ने कुफ्ल डाल दिया है या बरकत रोक दी गई है। जादू का एक खुफिया पहलू यह है कि इंसान की मेहनत का फल छीन लेता है और वह शख्स जो दिन रात मेहनत करता है मगर नतीजा सिफर निकलता है। घर में जो कमाई आती है वह बिजली के बिल, दवाई, हादसात या छोटी छोटी मुरम्मतों में जाया हो जाती है। ना बचत होती है, ना आगे का कोई मंसूबा बन पाता है। वक्त उसी तरह तेजी से गुजरने लगता है जैसे रेत हाथ से फिसल जाती हो। यह वो कैफियत है जब जादू इंसान की किस्मत पर बजने
گار چکا ہوتا ہے۔ برکت کا خاتمہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ رب کی رحمت کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، نمازیں پڑھی جاتی رہی، مگر دلوں میں خوف، رزق میں بے برکتی، وقت میں تنگی اور زندگی ایک اندھی سرنگ جیسی لگنے لگے تو فوراً سمجھ لیں کہ یہ جادو کی آخری اور سب سے عام نشانی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کا حل ہے؟ کیا برکت واپس آ سکتی ہے؟ جواب ہے ہاں، لیکن اس کے لیے کچھ خاص آیات، اذکار اور اعمال کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جادو سے نجات کے یقینی روحانی طریقوں پر مکمل ویڈیو بنائیں تو کمنٹ سیکشن میں اللہ یا اللہ حفاظت فرما ضرور لکھیں۔ آخری بات، یہ کوئی عام جملہ نہیں بلکہ ایک تنبیہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے گھر میں قدم رکھا جہاں داخل ہوتے ہی دل گھبرا جائے، جہاں دیواریں بولتی نہ ہوں لیکن ان سے ایک بے نام سا بوجھ جھانکتا ہو، جہاں کھڑکیاں بند ہوں مگر خوف کی ہوا سراسر، جہاں ہنسی ہو مگر سکون نہ ہو، چراغ ہو مگر روشنی نہ ہو، سب کچھ ہو مگر کچھ بھی نہ ہو؟ یہ کیفیت کوئی معمولی الجھن نہیں، یہ اس وقت ہوتی ہے جب گھر پر جادو کا سایہ پڑ جاتا ہے۔ ایک سوال آپ کے دل میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر آپ اپنے گھر کو دیکھیں تو کیا یہ جادو کی چاروں نشانی چھوٹی چھوٹی شکل میں آپ کے گھر میں موجود تو نہیں؟ کیا آپ واقعی محفوظ ہے یا کسی نے آپ کی قسمت پر زنجیر ڈال دی ہے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے اور قدم بھی آپ کو اٹھانا ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ معزز ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔